بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دبلا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرزلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمغازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسطا وقذفا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. رواہ الترمذی. قابل احترام بزرگ دوستو، یہ ایک حدیث ہے، اختصار کے ساتھ میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 باتیں بیان فرمائی ہیں اور ایک ایک بات ایک ایک مجلس چاہیے، تو لیکن پھر بھی ذہن میں ترجمہ آ جائے، مختصر اس کا مفہوم آ جائے. اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کائنات کا جو دنیا کا جو نظام ہے، باہر کا جو نظام ہے، یہ نظام اللہ تعالی ہمارے اندر کے عمل سے جوڑا ہوا ہے. انسان کا جب اندر کی دنیا ٹھیک ہوتی ہے، یہ پوری دنیا باہر کی جو ہے صحیح ہوتی ہے. باہر میں سب کچھ آ گیا، کاروبار، گھر کا، موسم کا، یہ ساری دنیا کا جو سسٹم ہے، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے ہمارے اندرون سے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتیں جاتی تھی، تو ایک جماعت جو ہے بیرون فارن جا رہی تھی، تو حضرت نے ان سے پوچھا بھئی آپ کیوں جا رہے ہو؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی بات فرماتے تھے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیرون جا رہے ہیں. اچھا، کیوں جا رہے ہیں؟ دین دعوت کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مختصر سا جملہ فرمایا، بھئی آپ بیرون اس لیے جائیں کہ اندرون بنانا ہے. کتنا بڑا پیغام ہے ایک ہم سب کے لیے، جماعت والوں کے لیے خاص طور پہ. بیرون اس لیے جانا ہے کہ اندرون بنانا ہے، کہ اندرون جب بنے گا تو باہر کی دنیا خود بخود اللہ تعالیٰ بنائیں گے. اعمال کی خاصیت بتا رہے ہیں، اس کے اثرات بتا رہے ہیں. دیکھو، جب عمل بگڑتا ہے تو اس کا اثر جو ہے سمندروں پر سونامی کی شکل میں، اس کا اثر جو ہے زمین پر زلزلوں کی شکل میں، اس کا اثر ہواؤں پر آندھیوں اور طوفان کی شکل میں کیسے آتا ہے وہ بتا رہے ہیں. گویا یہ یوں سمجھیے کہ رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ رحمت کیسے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں. رحمتوں کے اٹھائے جانے کے اسباب کیا ہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے یا اللہ ہم پر رحمت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اداروں میں رحمتیں ہوں. تو رحمت کیسے اٹھتی ہے؟ اب دیکھیے، مختصر سا میں عرض کرتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اتخذ الفیء دبلا، جب میری امت اجتماعی مال کو پرائیویٹ سمجھنے لگے، یعنی اجتماعی مال ہے، اجتماعی ادارہ ہے، اجتماعی چیز ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو اجتماعی ہے، جس میں امت کا، کمیونٹی کا حصہ ہے، اس میں آ کر جو ہے آدمی جو ہے پرائیویٹ کیا ہے، ذاتی ملکیت، ذاتی یعنی اختیار اس کو حاصل کر لے کہ میں جو چاہوں وہ ہو. اصل میں اذا اتخذ الفیء، فیء اصل کہتے ہیں مال غنیمت. جنگوں میں مال غنیمت ملتا تھا، اس مال غنیمت کو، اس میں اللہ کا حکم ہے، قوم کا حصہ ہے، امت کا حصہ ہے، اس میں جو ہے آدمی کیا کرے، اپنی مرضی سے، میں ان کو جتنا چاہے دوں، ان کو جتنا چاہے دوں، جتنا چاہے دوں. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اجتماعی مال، بیت المال، جو بھی اجتماعی چیز ہوتی ہے،
جہاں بندہ پرائیویٹ اس میں اپنا ذاتی ملکیت سمجھتا ہے، وہ ادارے سے، اس ملک سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب ہٹ گیا ہے، سب سے بڑی چیز۔ اس لیے صحابہ اکرام کی تربیت بہت اس معاملے میں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المال کا ایک اونٹ گم گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ڈھونڈنے کے لیے، بھائی کہ کہاں ہے، چلو، گرم سخت دھوپ، ریت اڑ رہا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہے ہیں ایک اونٹ کے لیے۔ ان کے زمانے میں مدینے کے باہر 50 ہزار اونٹ ایسے ہی رکھے رہتے تھے، 50,000 اونٹ کے رہنے کا ایک، تو ایک اونٹ۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے کوئی دور سے نظر آیا، کوئی صاحب ہیں، تو قریب آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ بھائی حضرت کہاں ہیں آپ، اتنی دھوپ میں، ریت کا طوفان چل رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ ایک اونٹ گم گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے صحابہ کہ چلو انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ایک چور ہے نا، پڑھا لکھا چور، ایک گھر میں داخل ہوا، تجوری پہ جو ہے لکھا ہوا تھا ھذا من فضل ربی، توڑ کے پورا پیسہ لے لیا، پھر وہاں نیچے لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین۔ ایسا نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور ہم سے زیادہ جانتے تھے صحابہ کے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، حکومت کا، خلافت کا کام کر رہے ہیں، اچانک کوئی ذاتی پرائیویٹ چیز آ گئی تو فوراً جو ہے حکومت کا چراغ بجھا دیا اور اپنا چراغ جلا کے جو ہے نا کام کرنے لگے۔ بہت محتاط ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ والامانۃ مغنما، دوسری جو چیز ہے امانت کو مغنم، یہ بھی وہی لفظ ہے، مغنم کہتے ہیں مال غنیمت، اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ امانتوں میں خیانت، امانتوں کو ہڑپ کر لینا، امانتیں لے کر نہیں دینا، امانتوں میں خیانت کرنا، یہ دوسری چیز ہے۔ امانت، کسی کا حق جب ہمارے حق میں شامل ہو جائے، ہمارے مال پر سے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت جب مال پر سے ہٹتی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے وہ مال دین پر نہیں لگتا، وہ مال دین پر نہیں لگتا، اس مال سے آخرت نہیں بنتی۔ یاد رکھیں، آدمی کے مزے ہوں گے دنیا میں، آدمی اچھے گاڑیاں، سواریاں، پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں لے لے گا، اس مال سے آخرت بننا یہ اللہ کی رحمت۔ اسی لیے جب تقاضا آیا تبوک میں مال خرچ کرنے کا، تو منافقین پیچھے چھپے چھپے بیٹھے تھے، اور بیٹھ کر جو ہے انہوں نے کہا ہم بچ گئے، مال کا تقاضا آیا تو صحابہ آگے بڑھ کے مال جو ہے خرچ کر رہے ہیں، پیچھے منافقین بچ گئے۔ ہم نے کہا بچ گئے یار، ہم بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آیت اتارے کہ بھئی کہ ان سے کہیے یہ بچے نہیں، اس اصل میں کیا ہے، لن تقبل، اللہ نے ان کے مال کو قبول نہیں کیا، اللہ نے قبول نہیں کیا، اصل میں بچا کوئی نہیں، بچتا کوئی نہیں ہے، قبولیت نہیں ہوئی۔ تو مال جب اللہ کی رحمت اس مال سے ہٹتی ہے، اس مال سے دنیا جو ہے اچھی ہو جائے، لیکن اس مال سے سکون نہیں آتا، اس مال سے راحت نہیں آتی، آخرت نہیں بنتی۔ والزکاۃ مغرمہ، تیسری چیز دیکھیں، زکوٰۃ کو مغرم کہتے ہیں، بوجھ، تاوان، ٹیکس۔ کوئی بھی ٹیکس جو ہے خوشی سے دیتا ہے؟ کتنے مسئلے پوچھتے ہیں ٹیکس میں، تو بالکل جو معاملہ ٹیکس کے ساتھ ہوگا وہ زکوٰۃ کے ساتھ، یعنی ٹیکس کیسے بچانا، اسی لیے تو اکاؤنٹنٹ ہے۔ اکاؤنٹنٹ کیوں ہیں؟ سیدھا کام ہو تو اکاؤنٹنٹس کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی کہ ہمیں کیسے اپنے پیسوں کو بچانا، کیونکہ بوجھ ہے، بوجھ ہے۔ اس طرح جب زکوٰۃ مغرم کہتے ہیں بوجھ سمجھیں، تاوان سمجھیں، ٹیکس سمجھیں۔ جس طرح اکاؤنٹنٹس کے پاس بیٹھ کر جو ہے کچھ بچانے کی سوچتے ہیں نا، اس طرح مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر زکوٰۃ سے کیسے میرا مال بچے، کیسے میں کم سے کم زکوٰۃ دوں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا خوش دلی سے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذہن بنایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دنیا میں خالی ہاتھ آئے، اللہ نے تمہیں جو ہے یہ نعمت دی ہے، اب اس نعمت میں تم خوشی سے، اسی لیے خوش دلی سے زکوٰۃ دینا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف اپنی ذات کو ہے۔ ہماری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، سارا فائدہ ہمارے لیے ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ برکت، مال کی پاکی، دلوں کی پاکی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اس کو کہتے ہیں نا طیب نفس کہتے ہیں خوشی سے زکوٰۃ دینا۔ الحمدللہ بھی زکوٰۃ دے رہے،
یہ عبادت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، پانچویں چیز وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم کو، دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا. آدمی جو ہے دین اللہ کے لیے ہے. سب سے بڑا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدترین کاروبار ہے وہ کیا کاروبار ہے؟ دنیا سے دنیا بنانا. چلو بھئی ہمیں تو اسلام ایسا سکھایا دنیا سے دین بناؤ، دنیا سے دین بناؤ، لیکن ایک آدمی دنیا سے دنیا بنا رہا. لیکن اس سب سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے آدمی دین سے دنیا بنائے. دین سے دنیا بنانا، دین سے مطلب دین، علم دین ہے، عمل دین ہے، دین کے کام جتنے بھی ہیں ان سے دنیا بنانا. ریا، شہرت، نام و نمود، میرا کام میرا نام آئے، میرا امپریشن ہو، میرا وزن ہو، یہ چیز ہے. جب اس چیز میں جب یہ نیت آ جاتی ہے اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے. یہ اسباب رفع رحمت ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمتیں کیسے اٹھاتے ہیں، اور جب رحمتیں اٹھ جاتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے آگے بتا رہے ہیں. کیونکہ بندے کی حفاظت تو اللہ کی رحمت سے ہے. اسی لیے ہے نا لا طرفت عین، یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین. پلک جھپکنے کے برابر بھی یا اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ فرما. پھر کس کے؟ اپنی رحمت میں رکھ. پلک جھپکنے کے برابر بھی آدمی اللہ کی رحمت سے ہٹا. لا یستغنا عن اللہ طرفت عین، یہ عقیدہ ہے. پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. جی دو جملوں میں چار باتیں فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اطاع الرجل زوجته، اطاع الرجل امرأته. اطاع کہ ایک آدمی عورت کی بات مانے، اطاعت کرے، فرما بردار. یعنی مطلب آدمی بس ہر معاملے میں عورت کی بات، ہر معاملے میں عورت کی بات. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کی بات نہیں سننی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں آدمی جو ہے عورت ہی کی بات سن رہا ہے. اطاع الرجل امرأتہ، ایک حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، اسی کتاب الفتن میں ہی ہے. اذا كان امراؤکم خیارکم واغنیاءکم سمحاءکم وامورکم تحت شورى بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنها. زمین کے اوپر کب بہتر ہو زمین کے نیچے جانے سے، یہ اصل عنوان ہے. زمین کی پیٹھ بہتر ہے یا پیٹ بہتر ہے؟ اوپر رہنا کب بہتر ہے، اندر چلے جانا کب بہتر ہے، یہ ہے اصل. فرمایا کہ جب تمہارے عمراء حاکم شریر قسم کے، فتین قسم کے ہوں، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ، جب تمہارے عمراء حاکم نیک لوگ ہوں، وَأَغْنِيَاءَكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور تمہارے مالدار سخی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وَأُمُورُكُمْ تَحْتَ شُورَى بَيْنَكُمْ، آپس کے کام، آپس کے معاملات مشورے کے تحت چل رہے ہیں، گھر کے، آپس کے، ادارے کے مشورے کے تحت چل رہے ہیں، مشورے سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہر الارض خیر لکم من بطنها، زمین کی پیٹھ یعنی اوپر رہنا تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اندر جانے سے، یعنی وہ زندگی، وہ دور سب سے بہتر ہے. اب اس کا الٹا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ، جب تمہارے حاکم بدتر ہو جائیں، وَأَغْنِيَاءَكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، تمہارے مالدار کنجوس ہو جائیں، وَأُمُورُكُمْ تَحْتَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے امور، تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے کنٹرول میں آ جائیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، جو ہے نا نیچے ہی جانا بہتر ہے. یعنی اس میں یہ بتائیں، دیکھیے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیوی کی بات نہیں سنیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا صلح حدیبیہ کے موقع پر. یہاں مسئلہ یہ ہے پورا، ایک بات یاد آئی، ایک میں آپ کو ایک سینٹنس سناتا ہوں. شاوروہن وخالفوہن فإن البرکۃ فی مخالفتہن. کتنا اچھا لگ رہا ہے نا. آپ جو ہے نا ہر عربی کو حدیث مت سمجھے، اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ عورتوں سے مشورہ کرو،
جو وہ رائے دیں اس کے خلاف کرو، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ شاورہن، ان سے مشورہ کرو۔ پوچھ رہے ہیں، اب یہ سمجھیں گے تو پھر الٹا ہی مشورہ دیں گے، پتہ ہے کہ یہ ہمارا الٹا ہی کریں گے۔ جی، تو اس میں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اطاع الرجل، محدثین فرماتے ہیں دین شریعت سب ایک طرف، آدمی جو ہے بیوی کی ہر بات، اس میں اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، کوئی اس کا یہ خیال نہیں، بس یہ چیز بڑی اس گھر کے اندر سے خیر اٹھا لی جاتی ہے۔ ہاں، جس گھر کے اندر اس درجے ماننا، کس درجے کہ آدمی دین کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن بیوی کی بات ماننا ہے، اس گھر میں خیر نہیں ہے، اس رشتے میں خیر نہیں۔ لیکن اگر خیر کی بات ہو، جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بچے کا دودھ چھڑانا ہے وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، میاں بیوی مشورہ کر کے بچے کا دودھ چھڑائیں۔ گھر کی جو زندگی ہے وہ مشورے سے چلتی ہے، بعض مرتبہ ان کے دل میں خیر کی بات آتی ہے، بعض مرتبہ اس طرف، لیکن لمٹ یہ ہے کہ شریعت کے حدود میں رہے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، ماں کا نافرمان، ماں کا یا باپ کا نافرمان نہیں فرمائے۔ ماں جو ہے نا، 3 درجے ہیں ماں کے۔ ایک ماں جو ہے نا پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے رکھتی ہے، پھر بڑی مشقت کے ساتھ جنتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو سینے سے لگا کے دودھ پلاتی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا حملہ فصالہ 30 شہرا، یعنی اتنی مشقت ہے، اس ماں کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ماں سمجھاتی ہے، ماں بتاتی ہے، نہیں پتا۔ وعق امہ، ماں کی نافرمانی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ زندگیوں سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں جب آدمی ماں باپ کی ایڈوائز، ماں باپ کی باتیں نہیں لیتا۔ اسی لیے ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے، ان کی دعائیں لینا، ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے راحت کا سبب بننا۔ مشہور قصہ ہے، بارہا سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ میرا کوئی پڑوسی جنت میں ہے؟ فرمایا ایک قصائی ہے، قصائی۔ اچھا، فلاں جگہ رہتا ہے، حضرت چلے گئے اس کے پاس، اس کے گھر میں جا کے مہمان بن گئے، دیکھو تو صحیح اس کا کیا عمل ہے، یہ میرا جنت میں پڑوسی ہے تو پیشے کے اعتبار سے قصائی ہے، تو وہ کیا ہے، اب اپنے کام سے آتا ہے، ہاتھ میں گوشت لے کر خود سے دھو کر پکا کر اپنی بوڑھی ماں کو کھلاتا ہے، اور بوڑھی ماں اسے جب دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے نبی کا پڑوس دے دے، اللہ تجھے نبی کا پڑوس دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، یہ تیری ماں کی دعا ہے، اللہ نے قبول فرمایا۔ اس لیے دوستو، ماں باپ کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی کبھی بھی جو ہے نا، ان کی قصے تو کتنے ہیں، دیکھیں حضرت علقمہ ایک صحابی ہیں، امت میں اس عمل کو بتانے کے لیے اللہ کا نظام دیکھیں، انتقال کے وقت زبان پر کلمہ ان سے نہیں نکلا، زبان پر کلمہ رک گیا، پوچھا گیا تو بھئی سب کچھ صحیح ہے لیکن اپنی والدہ کے بہت نافرمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی میں آؤ۔ ماں نے کہا بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، میں معاف نہیں کروں۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے جلا دیں، لکڑیوں کا انتظام کرو۔ فوراً ماں نے کہا نہیں، میں معاف کر دوں۔ جیسے ہی معاف کیا، بیٹے کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اللہ اکبر۔ یہ 15 چیزیں جو ہے نا، ایک یوں سمجھیے کہ اس دور کا ایک پورا ایک ٹیلی کاسٹ ہے۔ فرینڈشپ، باپ کو چھوڑ کر دوستوں کو ترجیح، دوست دوست دوست، ہر جگہ دوست، فون میں دوست، ٹیکسٹنگ دوست، ملنا دوست، باپ کی ایڈوائس نہیں، دوست کی ایڈوائس سر آنکھوں پر۔ ادنا صدیقہ، ادنا کسے کہتے ہیں؟ دوست بہت قریب، بہت کلوز، اس کی بات، اس کی رائے، اس کی باتیں بہت قریب، او یہ میرا محسن ہے۔ وہ جفا اباہ، باپ نہیں بھئی یہ تو بہت دور ہے۔ وظہرت الاصوات فی المساجد، ایک حدیث میں ہے وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور، آوازیں بلند ہوں گی۔ مسجدوں میں آواز بلند ہو جانا مسجد کے اندر سے رحمتوں کے اٹھ جانے کا سبب ہے۔ جی، آواز بالکل، کیونکہ ایک جگہ میں جو ہے میں نے دیکھا بڑا اچھا جملہ لکھا ہوا تھا عربی میں، وہ فون کی تصویر آتی ہے نا، فون بند کرو، سائلنٹ کرو، الگ الگ، وہاں عربی میں جملہ تھا، اس کا ترجمہ یہ تھا لوگوں کا اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے، آپ اس تعلق کے ٹوٹنے کا ذریعہ مت بنے۔
لوگوں مسجد میں کیا ہے؟ دعا، تلاوت، نماز، اس کے ذریعے بندہ اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے، سامنے سے جو ہے نا ایک کتا گزر رہا تھا، انہوں نے نماز کی حالت میں اسے بد دعا دی، گر کے وہیں مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اس کی نسل کو بد دعا دے دیتے تو نسل ختم ہو جاتی۔ مسجد کے اندر شور، جب کوئی مسجد کے اندر شور ہوتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اس کو، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب ذرا خاموش ہو جاؤ۔ مسجد خاموش نہیں ہوتے، دوبارہ کہتا ہے اس کو، یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب بندے ذرا خاموش ہو جاؤ، مسجد ہے۔ جب تیسری مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی نہیں، اب جملہ سینٹنس بدل گیا، اس کو، یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے دوستو مسجد کے اندر ماحول جو ہے نا، اس کو صحیح رکھنا ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ایک جماعت کی بس کی بات نہیں، پوری کمیونٹی مل کر یہ ہیلپ کرے، آپس میں معاون بنے، ہماری مسجد مسجد ہو، مسجد کے ادب کا، مسجد کے احترام کا لحاظ رکھیں۔ جتنا مسجد کا ادب کا خیال رکھیں گے اتنا اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں آئیں گی، یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے گھروں کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہماری مسجد سے۔ یہاں مسجد کا نظام گڑبڑ، ہمارے گھروں کا نظام گڑبڑ، مسجد کا نظام درست، ہمارے گھروں کا نظام درست۔ اسی لیے مسجد کے اندر وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ، آوازیں بلند ہو جائیں گی، اختلافات ہو جائیں گے، شور ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے فتنوں سے پریشان ہو کر مسجد کی طرف آئیں گے کہ یہاں سکون ملے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا مسجد میں فتنے شروع ہو جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو ہے نا، ہر ایک آدمی، ایک جماعت کی بات نہیں، پوری کمیونٹی، پورے ساتھی اس کا خیال رکھے کہ مسجد کا ماحول ہو، مسجد کے اندر ادب کا، شعائر اللہ ہے مسجد، ہاں اس کا ادب، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سادہ کہتے ہیں قبیلے کا، کمیونٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ جو ہے نا فاسق اور فاجر ہوگا۔ قوم کا حکمران، قوم کا لیڈر، قوم کا جو ہے ذمہ دار کیا ہوگا؟ فاسق، بدترین آدمی ہوگا۔ اب فاسق کیوں بنتا ہے؟ وہ دو ہی وجہ ہے، قوم ہی ایسی ہوگی تو لیڈر ویسے بنائیں گے، قوم پوری ایسی ہے تو اسی لیے ایک وقت۔ پھر فرمایا وَكَانَ رَئِيسَ الْقَوْمِ أَرْذُلَهُمْ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذُلَهُمْ، ذمہ دار قوم کا لیڈر ان میں سب سے بڑا نکما ہوگا۔ آج دیکھ لیں، جو کسی کام کا نہیں وہ سیاست میں جا رہا ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کیا عجیب دور دیکھیں، آدمی کی عزت اس کے ڈر کی وجہ سے کیا جانے لگے گی۔ آدمی کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ بھئی حافظ صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، صفات کی بنیاد پر عزت ہوتی ہے، صفات عزت لاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، سلام نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا کرے گا، بھائی السلام علیکم، مصافحہ نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا بولے گا، چلو بھائی مصافحہ۔ آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے۔ مولانا یونس پالنپوری صاحب جو ہے نا، بکر موتی میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں، جب تم کسی مجلس میں جاؤ، لوگوں کے اٹھ کے کھڑے ہونے سے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ لوگ سانپ کو دیکھ کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سانپ کو دیکھ کے بھی یہ کھڑے ہونا سانپ کو دیکھ کر ہے، وہ اس کے اکرام میں نہیں کھڑتے۔ سانپ آیا تو کھڑے ہو جائے گی نہیں، ہاں سانپ آیا تو کھڑے ہو جاتے، کیوں؟ اکرام میں نہیں، ڈر کی وجہ سے۔ اصل عزت دل کی عزت ہے۔ ہاں وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَغَازِفِ والمعازف، دونوں ہیں۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ، ناچنے والیاں، سنگرز ہے نا، ہاں ان کا جو ہے نا یہ خوب غالب ہو جائیں گے، ہاں آئیڈیل بن جائیں گے ہمارے بچوں کے لیے، ہاں اس امت کی عورتوں کے لیے، ان کے لباس، ان کی زندگی، ان کا وضاقتہ، ان کا رہن سہن، اسے فالو کریں گے۔ ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ، ناچنے والیاں، سنگرز جو ہوتے نا، ہاں ایسے عورتوں کو کیا ہے، ان کا جو ہے ان کا ظہور ہوگا، وہ جو ہے نا پھیل جائیں گے۔ کیا مطلب؟ معاشرے پر اس کا اثر ہو جائے گا۔ حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، بھائی اس زمانے میں تھی، اب دیکھو ان کو دیکھ کے چلنا ہے، ان کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔
اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. والمعازف، انسٹرومنٹ، میوزک انسٹرومنٹ، جتنے بھی میوزک کے انسٹرومنٹ ہیں یہ کیا ہو جائیں گے؟ خوب پھیل جائیں گے. اللہ، میوزک عام ہو جائے گی. میوزک کیا ہے؟ عام. میوزک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے دنیا میں؟ نفاق پیدا کرتا ہے. دین پر شک آنے کا ایک راستہ نفاق ہے. نفاق سبب ہے میوزک. دیکھو، اور آج سب سے زیادہ میوزک ہے ہماری یوتھ میں، اور اسی لیے سب سے زیادہ شکوک ہے ایمان میں. ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے وہ میوزک نفاق پیدا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جیسے بارش برستی ہے تو گھاس زمین سے اگتی ہے، اس طرح جب میوزک کوئی سنتا ہے تو دل کے اندر سے نفاق پیدا ہوتا ہے. اور منافق کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ یقین سے محروم ہوتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو دیکھیں، صحبت میں رہتے تھے آپ کے، لیکن یقین نہیں ہوتا تھا. آپ کے ساتھ رہتے تھے اس مجلس میں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ اسی مشورے میں بیٹھے ہیں، منافقین بھی، لیکن اندر یقین کی دولت سے محروم. اسی لیے دوستو یہ نفاق یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ اس کا ایک سبب میوزک ہے. اللہ یہ ایک ورنہ تو بہت چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور کیسے پھیل چکا دیکھے، ہے نا. اسی لیے آدمی جو ہے نا بہت محتاط رکھے اس میں. وشربت الخمور، نشہ عام ہو جائے گا. نشہ عام ہو جائے گا. بہت احتیاط کرنا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کوئی آئے، کوئی لڑکا ہمارے بچوں کے حوالے کر دے. کیا آج کل جو ہے نا بڑے خطرناک حالات ہیں. شراب عام، شراب کا نام بدل کر، شراب کا لیبل بدل کر، نشے کو کیا ہے بھائی، ذرا ریلیکس ہو جائیں گے، ذرا سا آپ پیس، آپ کے دماغ کو سکون. استغفر اللہ. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا. اللہ اکبر. یہ طبقہ، یہ لوگ اپنے پچھلے ساتھیوں کو، پچھلے طبقے کے لوگوں کو لعنت بھیجیں گے، برا بھلا کہیں گے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا. آنے والے دور کے لوگ پچھلے دور والوں کو کیا کریں گے؟ سنتے ہوں گے نا، عبداللہ بن مسعود، کیا ہے عبداللہ بن مسعود؟ کیا ہے امام ابو حنیفہ؟ کیا ہیں؟ صحابہ کی عظمت نہیں، ائمہ کی عظمت نہیں، محدثین کا احترام نہیں، اپنے اسلاف اور اپنے علماء کا احترام نہیں. ہم رجال نحن رجال، وہ بھی پیپل ہم بھی پیپل، وہ بھی لوگ ہم بھی لوگ ہیں. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا. اللہ اکبر. سوچیں آج ہماری زبانوں، یہ چیز اگر میری زبان پر ہے تو پھر اللہ حفاظت فرمائے. ہونا اسی لیے جو ہے نا ہمیں احترام سکھایا گیا، دعا بتائی گئی. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. ایمان کے ساتھ جتنے پیچھے رخصت ہو چکے ہیں، صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، ان کے لیے اللہ مغفرت فرما. آج ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بھائی کیا اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر، اس امت پر. اگر ان کی فقہ کو دیکھیں، حدیث، قرآن ہے، کوئی مسئلہ ہے قرآن ہے، حدیث ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اقوال صحابہ ہیں. صحابہ کی اقوال، صحابہ کا احترام ہے. کیونکہ صحابہ، دیکھیے عجیب بات کیا معلوم، یہ ہمارے محسنین ہیں، جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، انہی کو کیا کرو، انہی کو جو ہے نا ان کا اعتماد ہٹا دو بس. جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا، کن کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں دین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، مجتہدین، یہ پوری سلسلہ ہے. اس سلسلے کو جو ہے نا اس کا اعتماد اور ٹرسٹ ختم کر دو. اسی لیے مستقل صحابہ کے اقوال پر کتابیں لکھی گئی. مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ کتابیں ہیں بڑی بڑی، کئی والیوم میں، اس میں صرف صحابہ کے اقوال ہیں. یہ صحابہ کے علوم ہمارے لیے بہت بڑے علم ہیں. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان چیزوں سے. ہو گئے 15. یہ 15 باتیں ہیں بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جب یہ 15 باتیں اگر آ جائیں، یہ نہیں آنی چاہیے. اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا، اس کی کوشش کرنا، یہ ایک چیز بھی، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو میری زندگی سے اللہ کی رحمت کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ کی مدد کو ہٹا دیتے ہیں، خیریں اٹھ جاتی ہیں. اگر آ جائے، اگر زندگی میں یہ 15 چیزیں،
یہ 15 میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فارتقبوا عند ذلك، اب بس انتظار کرو اس موقع پر. کیا کس چیز کا انتظار کرو؟ جیسے میں نے بتایا، ریحا حمراء زلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآیات متتابعات. جیسے سب سے پہلے فرمایا سرخ آندھیاں آتی نہیں، سرخ آندھی، کہیں آگ لگ گئی. کچھ سال پہلے دیکھیں نہیں کیسے دھواں آ گیا تھا. سوچیں، آدمی سوچنا چاہیے. زلزلہ، سونامی آیا تو سونامی کی وارننگ. آدمی سوچے یہ سونامی آتا کیوں ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ 15 میں سے کوئی بات میرے پاس ہے؟ آدمی سونامی سے ڈرتا ہے. وارننگ اگر آ جائے تو آدمی ویک اپ کا، آدمی پریشان ہوتا بھائی کہ سونامی آ رہی. کس سبب سے سونامی آ رہی ہے؟ وہ کیا میرے اندر ہے؟ آگ لگ رہی ہے، کہیں جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کی جو ہے نا سرخ آندھیاں چلتی ہیں. خسفن، ارتھ ہو جائے، سمجھے نا، اللہ حفاظت فرمائے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بلڈنگ، تھوڑی سی جو ہے زمین ہلے. لیکن یہ وجہ کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ کی ہٹتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ کائنات کے اندر یہ نظام بے قابو ہوتا ہے. یہ ہے زمین بے قابو، ہواؤں کا نظام بے قابو، پانی کا نظام بے قابو. اللہ حفاظت فرمائے. خسفن و مسخن، دھسا دیا جانا. قارون کو دھسایا گیا نا آج تک. یتجلل الی یوم القیامہ، اللہ نے اس کو جو دھسایا، حدیث میں آتا ہے قیامت تک وہ دھس رہا ہے، قیامت تک دھس رہا ہے. مسخن، چہرے بدل دیے جاتے ہیں. اس امت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے حفاظت فرمائی. لیکن اندر کی فطرت بدل جائے، فطرت مسخ ہو جائے، اللہ حفاظت فرمائے. پھر فرمایا دیکھو ایسے وقت میں ایسے حالات اور آزمائشیں امت پر آئیں گی، تسبیح اگر ٹوٹتی ہے اس کے دانے ایک بعد دیگر کیسے گرتے ہیں. وآیات تتابع، ایک کے بعد ایک جیسے وہ گرتا ہے کنکر، اسی طرح ابھی نہیں یہ حالات آنے شروع ہو جائیں گے. اس لیے دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے ان چیزوں سے اپنے کو، اپنی امت کو ہمیں بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.